بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما كنتم يدركه الموت. وقال في موضع آخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نہ عزت سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ عزت سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. قابل صدر احترام سامعین کرام، میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اس کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العزت ہے. ہم سب کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے. حتیٰ کہ شیطان کو بھی پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے. اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھیجا، یہ نظام بنایا، اور اس نظام کے تحت اس دنیا کے اندر آنے والے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایک بچہ جنم لیتا ہے، بچپن کے زمانے کو گزار کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، اور یوں ہی زندگی کا نظام چل رہا ہے. آپ دیکھیں اس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اللہ رب العزت نے انسانیت کی تخلیق، انسانوں کو پیدا صرف اس لیے نہیں کیا کہ وہ اپنی منمانی اور اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزارے. اللہ رب العزت نے وقت کے حساب سے، زمانے کے حساب سے لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتے رہے. ہر گاؤں، ہر شہر، ہر قریہ، کوئی ایسا ملک اور کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں اللہ رب العزت نے نبی کو نہ بھیجا ہو کہ ان کو جا کر بتلائیں کہ اس کائنات کا خالق و مالک کون ہے، تم کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا ہے. جب یہ نظام ہزارہ سال تک چلتا رہا، پھر باری آئی اس تاجدار بطحہ، تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے صدقہ طفیل میں اس کائنات کو بنایا گیا، جن کا آنا اگر اس دنیا کے اندر نہ ہوتا تو یہ کائنات کا نظام سجایا نہ جاتا. یہ شجر و حجر، بڑے بڑے پہاڑ، بڑی بڑی دریا، ان کی طغیانی موجوں کی روانی کچھ بھی نہ ہوتا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنا نہ ہوتا. آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، بڑے بڑے لوگوں کے اوپر مرعوبیت طاری ہو گئی. وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر اپنی حاکمیت کا پرچم لے کر دنیا کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، ان کے گھروں اور ان کے محلوں کے اندر لرزہ طاری ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے باطل مرعوب ہو گیا، اور یہ صدا آنے لگی، حتیٰ کہ پتھروں نے بھی صدا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا کے اندر اب حق آ گیا ہے، حق غالب ہو کر رہے گا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، عدل و انصاف کی بات ہوگی، عدل و انصاف کا نظام ہوگا. یہ کائنات کا نظام اسی طرح بنایا گیا ہے. اب اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتے رہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی انہی انبیاء کے مشن کو لے کر، حضور کی تعلیمات کو لے کر اس دنیا کے اندر وہ کام کر کے اس دنیا سے جائیں جو انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا ہے. اللہ رب العزت زمانے کے حساب سے
دور کے حساب سے، اس زمانے کے مطابق، اس کے تقاضوں کے مطابق لوگوں کو، افراد کو کھڑا کرتا ہے اور ان کو اس صلاحیتوں سے نوازتا ہے، اس طرح کے انتظامات اللہ رب العزت فرماتا ہے تاکہ اس بندے سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے خاتمے کے لیے پیدا فرمایا۔ فرعون نے یہ اعلان کروا دیا، اس کے ایک نجومی، قریبی نجومی نے کہا کہ تمہاری ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، تمہاری حکومت کو تحقیق کرنے کے لیے بنی اسرائیل کا ایک فرد آئے گا جو اللہ کا سچا نبی ہوگا اور جو تمہاری فرعونیت کو، تمہاری دجالیت کو اور تمہاری حکومت کو پلٹ کر رکھ دے گا۔ چنانچہ فرعون نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی مرد پیدا ہو، جو بھی لڑکا پیدا ہو، اس کو قتل کر دیا جائے۔ ہزاروں لاکھوں تاریخ بتلاتی ہے، ہزاروں لاکھوں لڑکوں کو، بچوں کو قتل کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ کہیں وہ بچہ جو فرعون کے خاتمے کے لیے پیدا ہونے والا ہے وہ بڑا ہو کے فرعون کو ختم نہ کر دے، اس کی حکومت کا تختہ پلٹ نہ کر دے۔ لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چک سکتا ہے؟ جس کو اللہ رب العزت کو پیدا کرنا ہے اور پھر پیدا کر کے اس فرعون کے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے اور ظالم بادشاہ کی حکومت سے ٹکرانا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، لا مبدل، کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔ جس شخص کے قتل کے لیے، جس شخص کو ختم کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کیا گیا، تلوار کے ذریعے ان کو قتل کیا گیا، انہی میں سے اللہ رب العزت نے اس بچے کو فرعون کے محل میں پرورش کر کے دکھلا دیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک تکوینی نظام ہے کہ جب باطل کو ختم کرنا ہو، جب ظلم کا خاتمہ کرنا ہو، جب کسی کو کسی سے ٹکروانا ہو اور ان کے درمیان تصادم ہونے کی نشاندہی کر دی گئی ہو تو اللہ رب العزت اس طرح کے اس زمانے کے تقاضوں کے حساب سے اس طرح کے انتظامات فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے دربار میں، فرعون کے محل کے اندر ان کی پرورش کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہزادے کی زندگی گزاری اور شہزادی کی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ تربیت کا پہلا مرحلہ تھا جو آگے تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے یہ انتظام فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا کہ فرعون کی کمزوری کیا ہے، پانی کہاں پہ بھرتا ہے، کہاں پہ کام کرنے سے فرعون کمزور پڑ سکتا ہے، حکومت کے اندر جو بھی کمزوریاں تھی، جو بھی اس کے اندر کمزور ترین مقامات تھے، ان سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھ لیا تو پھر اب اللہ رب العزت نے دوسرے مرحلے میں ان کو تربیت کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے فرعون کے دربار میں، فرعون کے محل میں پرورش دلائی اور جب جوان ہوئے تو حضرت موسیٰ نے ایک فرعون کے قریبی شخص کو مارا جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تو نہیں تھا کہ وہ ایک مکے سے جو ہے وہ مر جائے گا۔ جب ان کو مار دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو، اس قبطی شخص کو مار دیا تو فرعون کے دربار سے یہ فیصلہ صادر ہوا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے لایا جائے اور ان کو قتل کا حکم صادر ہوا۔ آپ شہزادے تھے، اس قتل سے پہلے اس وقت کے چیف کمانڈر اور آرمی کو بھی، کسی کو بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کر سکے یا ان کو قتل کر سکے یا گرفتار کر سکے۔ لیکن جب یہ راز کھل گیا کہ وہ بنی اسرائیل ہی کے ایک فرد ہیں تو ان کے موت کا جب حکم صادر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص جو فرعون کا قریبی تھا، اس نے، چونکہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہمدرد تھا، اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہمدردی کا مظاہرہ کیا کرتا تھا، دوڑتے ہوئے اور آیا اور کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، تمہارے لیے فرعون کے دربار میں تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، جتنے جلدی ہو سکے تم اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ، مصر سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا،
دوپہر کی سخت گرمی کے اندر، شدت کی حرارت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ اپنے بھائی اور ماں کو جا کے اطلاع بھی دے دیتے۔ جب لوگ اپنے گھر کے اندر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے نکلے اور مقام مدین پہ پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے بارگاہ عزتی میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ اے اللہ، آج میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، میری محتاجگی کو تو ہی دور کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مریم کے مدرسے میں، مریم علیہ السلام کے شیخ کے پاس، جن کا نام تاریخ کے اندر شعیب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، تاریخ کے اندر تأمل ہے، مورخین نے اس کے اندر غور و فکر کیا کہ وہ حضرت شعیب ہی تھے یا کوئی اور تھا، لیکن بہرحال زیادہ راجح قول یہی ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں پہنچتے ہیں، اپنے سارے معاملات کو بتلاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، میں تمہیں اپنے گھر کے اندر رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں، ایک کام کرو۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ بہت متقی شخص ہے، تم واپس مصر کے اندر بھی نہیں جا سکتے ہو، اور انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر دی اور یہ شرط رکھی کہ 8 سال تک تم کو بکریاں چرانی ہے، جو مدارس کے اندر نصاب 8 سے 10 سال کا ہوتا ہے۔ ایک مرحلہ وہ تھا جو فرعون کے محل کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو جری، بہادر اور ہمت والا مرد بنایا تھا۔ اب دوسرے مرحلے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت داخل فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ جب حضرت شعیب کے پاس پہنچتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ 8 سال کا تو میں وعدہ کرتا ہوں، باقیت جو 2 سال یعنی آپ جو 10 کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ اس وقت فیصلہ کریں گے کہ وہ 2 سال جو ہے میں وہ کروں گا یا نہیں۔ تو اس زمانے کے تقاضوں کے حساب سے، چونکہ اس زمانے کے اندر بکریاں چرانا بہت اچھا پیشہ سمجھا جاتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آج بھی کشمیر اور لداخ کے علاقوں کے اندر جو لوگ جا چکے ہیں وہی جانتے ہیں کہ لوگ جو ہے بکریاں چرانے کے لیے اپنے گھر کو اور اپنے لوگوں کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے کھانے پینے کے انتظامات کو اور خیمے کو لے کر چلتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے وہ کھانا بھی پکاتے ہیں اور اپنی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر یہی رواج تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن میں کہا فلما قضى موسى الاجل، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال کی یا 10 سال کی مدت کو پورا کر لیا، سارا بھی اہلی ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ چلے۔ طور پہاڑ کے اوپر جب پہنچتے ہیں، ان کی بیوی حمل سے تھی، ان کو سردی لگنے لگی، درد ذہ ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ نظر آ رہی ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں سے آگ لے آؤ تاکہ ہم اس سردی کے خاتمے کا کوئی انتظام کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ وہ تجلی ہے جس کے لیے حضرت موسیٰ کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ تجلی تھی، اور جو فرعون کے دربار میں، فرعون کے محل میں پہلی پرورش دلائی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس دوسرے مرحلے کی تکمیل کے بعد اب اللہ رب العزت نے وہاں کہا کہ موسیٰ تیار ہو جاؤ، اب تم کو وہ کام کرنا ہے جس کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے، اب تم کو وہ کام کرنا ہے جس کے لیے تم کو اس کائنات کے اندر بھیجا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے مصر واپس آئے، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس واپس آئے اور فرعون سے مقابلہ کیا۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے، قرآن کریم میں تو اتنا کھول کر تفصیل کے ساتھ مضمون نہیں بیان کیا گیا، لیکن جو تورات کی کتاب ہے، جو اسرائیلی روایات ہے، اس کے مطابق یہ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی بیوی کو پہاڑ پہ چھوڑ کر مصر واپس آ گئے تھے، ان کی بیوی واپس گئی، پھر جب بنی اسرائیل کو لے کر آپ مدین ایک مرتبہ آئے تو ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی ملاقات اپنے جوان بیٹے سے ہوئی تھی۔ تو اس طرح کی قربانی اور ایثار کا مظاہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ اب ذرا دیکھیے آج ہمارے اس معاشرے اور ماحول کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکوینی اعتبار سے، تنظیمی ایک ہوتا ہے تنظیمی اعتبار سے، یعنی کسی کو کسی میدان میں کھڑا کرنے کے لیے، کسی کام کے کرنے کے لیے لوگ اس کے لیے کوئی لائحہ عمل، دستور اور کانسٹیٹیوشن تیار کریں،
کچھ ایک ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسا نظام بنائے کہ جس شخص کو جو کام لینا ہے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کو جس شخص سے جو کام لینا ہے وہ خود اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کھڑا کرتا ہے۔ ہمارا معاشرہ آج کے اس دور کے اندر آپ 70-80 سال پیچھے جائیں، جب یہ ملک آزاد ہوا اور جب پوری دنیا کے اندر جنگ عظیم اول جنگ عظیم ثانی کے بعد لاکھوں لوگوں کا قتل ہو چکا تھا، دنیا وحشیت کی زندگی گزار رہی تھی، درندگی کی زندگی سے نکلنے کے بعد جب نام نہاد یونائٹڈ کنگڈم اقوام متحدہ کا وجود آیا، ملک در ملک بارڈر در بارڈر ممالک کو تقسیم کر دیا گیا، تو اس وقت مغرب نے یہودیت نے ایک چال چلی، خود ہمارے اس ملک کے اندر جو برہمن اور جو دلت لوگ ہیں، 5000 سال سے اس ملک کے اندر برہمن جو ہے وہ دلت کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ نعرہ جو مصر کے اندر بنی اسرائیل کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ ایک تاریخ کے اندر یہ بات ہے کہ جو اس ہندوستان کے اندر جو برہمن سماج ہے وہ یہودی النسل ہے، جو مصر کے اندر آباد تھی، جو بنی اسرائیل کے ساتھ فراعنہ نے، مصر کے فرعونوں نے جو کام کیا تھا، جو حرکتیں کی تھی، جو ان کے اوپر ظلم کیا تھا، وہی ظلم انہوں نے اس ملک کے اندر دلتوں کے اوپر کیا۔ جب اسلام اس ملک کے اندر 93 ہجری کے اندر آیا تو انہوں نے آ کر اس ظلم کو خاتمہ کیا اور عدل و انصاف کی بہار پیدا کی، عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ آج بھی برہمن سماج کے ذہنوں کے اندر اگر کوئی کھٹکتا ہے تو یہی مسلمان ہے، کیونکہ مسلمانوں نے آ کر اس ملک کے اندر ان کی سامراجیت کو، ان کے ظلم و بربریت کو اور ان کے جو ظلم ان غریبوں پر اور دلتوں کے اوپر ہوا کرتے تھے اس کا خاتمہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ جنوبی ہند کے اندر جو دلت ہوا کرتے تھے وہ ایک نعرہ لگایا کرتے تھے، اور برہمن سماج کے لوگوں کے لیے یہ حکم تھا ان کی آستھا کے مطابق کہ اگر کسی دلت کا سایہ بھی ان کے اوپر پڑ جائے تو وہ گھر جا کر غسل کر کے آئے، اور غسل کر کے کپڑے بدل کر آئے، وہ ناپاک ہو گئے تھے۔ تو ایک دلت جب راستے پہ چلتا تھا تو یہ نعرہ لگایا کرتا تھا کہ میں دلت ہوں، راستے سے ہٹ جاؤ، میں دلت ہوں، راستے سے ہٹ جاؤ۔ اس طرح کی ظلم و بربریت، اس طرح کی نیچ پن والی حرکت اس ملک کے اندر کی جاتی تھی۔ اسلام آیا، اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ اللہ رب العزت کے دین اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا، ہر ایک شخص برابر ہے۔ مسجد کے اندر بیٹھنے والا ہر شخص، کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، کہیں بھی رہنے والا ہو، کسی بھی برادری سے ہو، کسی بھی ملک کا باشندہ ہو، جب اللہ کے سامنے آ جائے تو سب کے سب لوگ برابر ہیں۔ حضرت اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ایک نظام بن چکا تھا، دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ خود مسلمانوں کے اندر ایک حصہ وہ تھا جو مدارس اور مکاتب اور خانقاہوں کے اندر گیا، دوسرا حصہ وہ تھا جو کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر گیا۔ مدارس اور مکاتب کے اندر، خانقاہوں کے اندر علم تھا، عمل تھا، اخلاص تھا، سب کچھ تھا۔ دوسری طرف جو یونیورسٹی اور کالج کے افراد کا طبقہ تھا، وہاں پر وہ لوگ جو امت کا مکھن تھا، جو امت کے قیمتی سرمایہ تھے، جو عقل و دانش کے پیمانے کے معیار پر اترا کرتے تھے، وہ لوگ کالج اور یونیورسٹیوں کا رخ کیا کرتے تھے۔ اور خود ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک باپ کے اگر 4 بچے ہیں تو جو سب سے کمزور اور شرارتی بچہ ہوگا اس کو مدرسے کے اندر بھیجا کرتے تھے، جو تھوڑا عقل اور تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے اس کو عصری تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار رحمت اللہ علیہ جو اس وقت کے مجدد تھے، جو اس وقت کے ایسے رہبر انسانیت تھے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو بدلا۔ اب میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ان کو مرشد عالم بنایا، دنیا کی رہنمائی کرنے والا بنایا۔ جب مدارس اور مساجد کے درمیان یہ فرق تھا، مدارس والے اسکول کو اور یونیورسٹی والوں کو جاہل سمجھا کرتے تھے،
यूनिवर्सिटी वाले और स्कूल वाले मदारिस और मकातिब के अंदर पढ़ने वालों को जाहिल समझा करते थे। ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये उसूल भी है कि जब किसी कौम के अंदर किसी रसूल को भेजना हो, जब किसी कौम के पास किसी नबी को भेजना हो, तो उसी की जबान में लोगों को भेजा करते हैं। लोगों ने जो पीर जुल्फकार रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी के बारे में ये खबर उड़ाई कि वो मौलाना नहीं थे और वो जो है दुनियावी तालीम हासिल किया करते थे, ये गलत खबर है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पीर जुल्फकार रहमतुल्लाह अलैह को बचपन ही से उस इंतजाम के लिए पैदा फरमाया था जो उनसे इंसानियत की हिदायत के लिए काम लेना था। आप पाकिस्तान के पंजाब सूबे के झंग नामी शहर के अंदर पैदा हुए। उस शहर के अंदर पैदा होने के बाद आपके वालिद जो है वो वली कामिल थे, आपकी अहलिया जो है वो वलिया कामिला थी, आपके वालिद साहिब कश्फ थे। जब आपको शाह जवार जो आप पीर जुल्फकार रहमतुल्लाह अलैह के शेख थे, उन्होंने जब आपको इजाजत से नवाजा तो पीर साहब ने कहा कि अभी जो है किसी को बतलाना नहीं कि मुझे इजाजत और खिलाफत मिल गई है। वजाहत में ये कर दूं कि खिलाफत और इजाजत ये कहते हैं कि तसव्वुफ और सुलूक, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुरान करीम में 4 चीजें बयान की, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, कि नबी के आने का मकसद दुनिया में तालीम है, नबी के आने का मकसद दुनिया में हिकमत की बातें बतलाना है, नबी के दुनिया में आने का मकसद लोगों की तरबियत करना है, और नबी के आने का चौथा मकसद जो है वो लोगों के दिलों को दुनिया की शैतानियत से निकाल कर, हैवानियत से निकाल कर अल्लाह की तरफ गामजन करना, जिसको तज़किया कहा जाता है, दिलों को साफ करना। पीर जुल्फकार रहमतुल्लाह अलैह को जो खिलाफत और इजाजत मिली थी वो इसी चीज की थी, जो सिलसिला चलते चलते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। पीर जुल्फकार रहमतुल्लाह अलैह को जब खिलाफत मिली, उन्होंने अपने मुरीदीन से, अपने लोगों से कहा कि किसी को बतलाना नहीं कि मुझे इजाजत मिली है, मैं बहुत अभी मेहनत की जरूरत है। जब आप घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि दरवाजे पे जब वालिद साहब दरवाजा खोलते हैं, सलाम करने के बाद कहते हैं बेटा मुबारक हो। तो आपके वालिद साहिब कश्फ थे, उनको कश्फ हो गया था कि उनको इजाजत मिल चुकी है। आपकी वालिदा जो है वो वलिया कामिला थी। वलिया कामिला इस एतबार से पीर साहब फरमाते हैं कि जब मैं छोटा था, जब रात में कभी मेरी आंख खुलती तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी माँ जो है वो रात को उठकर अल्लाह के सामने तहज्जुद की नमाज अदा करती, रोया करती, गिड़गिड़ाया करती। एक मर्तबा तो मेरी माँ ने ये कहा कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे जुल्फी को लोगों का इमाम बना, मेरे जुल्फी को इल्म वालों का इमाम बना। इस तरह माएँ दुआएं करती थी। आज भी अगर आज की माएँ अपने बच्चों के लिए इस तरह की दुआएं करे, आज भी इस तरह के साँचे के अंदर ढाले, इस तरह की तरबियत करे, तो ऐसे लोग ना पैदा होंगे तो फिर कौन से लोग पैदा होंगे? आप बतलाएं, जब घरों का माहौल ऐसा होगा, बाप भी वली हो, माँ भी वलिया हो, और हर एक एतबार से उनके बड़े भाई इंग्लिश के अंदर टीचर थे, इंग्लिश के टीचर थे स्कूल के अंदर, उसी से गुजर बसर हुआ करता था। आपने उनके बड़े भाई ने ये कहा कि जुल्फकार, तुम्हें जो भी काम हो, जो भी चाहिए तुमको मिलेगा, लेकिन सिर्फ मेरी एक बात माननी पड़ेगी। पीर साहब ने कहा कि कौन सी बात माननी है? उन्होंने कहा कि तुम्हारे दोस्त जो होंगे वो मैं फैसला करूंगा कि किस तरह के दोस्तों के साथ तुम्हारा उठना बैठना होगा, किस तरह के दोस्तों के साथ तुम्हारे ताल्लुकात होंगे। ये सब बतलाने का मकसद ये है कि इस अजीम फर्द फरीज से, इस मर्द मुजाहिद से, इस मुर्शिद आलम से, इस रहबर इंसानियत से अल्लाह ने वो काम लेना था जिसके लिए ये इंतजामात किए गए थे। बाप को वली बनाया, माँ को भी वली बनाया, और भाई को भी इस तरह की तरबियत करने वाला बनाया। आप फरमाते हैं कि जब हम छोटे थे, हमारा घर था, एक मर्तबा जोरदार बारिश हुई, और बारिश इतनी हुई कि घर के अंदर पानी भर गया। एक जगह थी जहां सामान वगैरह रखा हुआ था, हमारी माँ ने वहां पर मेरी बहन, जो उनसे बड़ी वाली जो बहन थी, उसको और मुझे उस सामान के ऊपर रख दिया। उस सामान के ऊपर रखने के बाद ऊपर से बोरा डाल दिया, ऊपर से बारिश के कतरे टपक रहे थे।
گھر کے اندر پانی بھرا جا رہا تھا. جب ماں کو دیکھا گیا کہ پانی بھرتے ہوئے ماں نے دیکھا کہ پانی بھرتے ہوئے جا رہا ہے, پانی بھر رہا ہے, رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. انہوں نے آسمان کی طرف سر باہر نکال کر کہا, بس کر اللہ, اب نہ برس, اب تو جو ہے رک جا. پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میری والدہ کا صرف اتنا کہنا تھا, اللہ رب العزت نے بارش کو روک دیا. یہ صفات اور یہ اللہ رب العزت کی کرامات اس وقت صادر ہوتی ہے جب اس طرح کی زندگی بندہ گزار کے دکھاتا ہے. آج بھی اگر ہم اسی نقش قدم پہ چلے, ہمارے گھروں کی خواتین اسی نقش قدم پہ چلے, ہماری مائیں بھی اس طرح کی دعائیں کرنے والی ہو, ہماری بہنیں بھی اس طرح کی عبادات کرنے والی ہو. کتنی ایسی بہنیں ہیں جو راتوں رات رویا کرتی ہیں, کیا ہم اپنے گھروں کے اندر کی خواتین کو اس طرح نہیں بنا سکتے؟ پیر صاحب کی تربیت اللہ رب العزت نے اس تکوینی انداز میں کی. آپ بڑے ہوئے کالج اور یونیورسٹی کے اندر, لاہور یونیورسٹی کے اندر جب آپ نے داخلہ لیا, آپ نے وہاں پہ داخلہ لینے کے بعد آپ جو اس وقت کالج کے اندر ٹاپ کیا کرتے تھے, آپ اپنی ٹیم کے کیپٹن تھے, آپ تیراکی کے اندر ماہر تھے اور مہارتیں تامہ رکھتے تھے. کالج کے پاس جہاں ان کا کیمپس تھا وہیں پاس ایک مدرسہ تھا, وہاں پہ جا کے آپ نے صرف بھی پڑھی, نحو بھی پڑھا, عالمیت کی تعلیم بھی حاصل کی. آپ نے ان تمام علوم کو حاصل کر کے ایک طرف آپ نے دنیا کی تعلیم حاصل کی, دوسری طرف آپ نے علم دین کو حاصل کیا. جب اس طرح کے دو علوم ملے تو آپ نے وہ کام کیا جو شاید ہی کسی نے اس ملک کے اندر اور اس بر صغیر کے خطے کے اندر کیا ہو. اس طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 500 سال تک کوئی اس طرح کا محدث, مفسر اور اس طرح کا عالم ربانی پیدا نہیں ہوا. اسی طرح سالوں تک اس طرح کا کوئی رہبر انسانیت اور شیخ المشائخ پیدا نہیں ہوا ہے. پیر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ نے, آپ دیکھیں علماء اور مدارس کا حال یہ تھا کہ جب وہ لوگوں کے اندر بیان کیا کرتے, لوگوں کے اندر تقریر کیا کرتے, تو وہ اردو زبان ہوتی, اس پہ فارسی اور عربی کا لبادہ غلاف چڑھا ہوتا, پیکنگ کر کے لوگوں کو بتلایا جاتا. اب جو لوگ قوم کے لیڈ کر رہے ہیں, جو لوگ قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں, جو اسکول کے اندر ٹیچرز ہیں, پروفیسر ہیں, جو ججز ہیں اور جو ایڈوکیٹس ہیں اور جو دنیاوی فیلڈ کے ماہرین لوگ ہیں, ان کو جب اردو کا علم نہیں, عربی کا علم نہیں, فارسی کا علم نہیں, تو ان تک اس دین کی دعوت کیسے پہنچے گی, ان تک دین کے بنیادی باتیں کیسے پہنچیں گی؟ پیر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں علوم کو حاصل کر کے منبع البحرین بن کر, منبع العلمین بن کر, آپ نے دنیا کے لوگوں کے دلوں کو اللہ کی محبت سے مزین کیا. امریکہ کے اندر آپ کا سفر ہوا, 50 سے زیادہ ممالک کے اندر آپ نے سفر کیا. امریکہ کے اندر پہنچتے ہیں, وہاں پر بین المذاہب, یہودی بھی, عیسائی بھی, مسلمان بھی, ہر فرد جو ہے وہ اپنی بات رکھنے کے لیے ایک کانفرنس ہوئی, ایک میٹنگ ہوئی کہ آؤ اور اپنے آسمانی کتابوں کو پڑھو, آؤ اپنے لوگوں کے دلائل دو اور دیکھیں کون سا مذہب حق پر ہے. لوگوں نے پیر صاحب سے مطالبہ کیا. آپ امریکہ پہنچتے ہیں, وہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی مسلمان عالم کو بلایا جائے, اس کو سائنس کے بارے میں, اس کو سائیکولوجی کے بارے میں, اس کو کیمسٹری کے بارے میں, اس کو بایولوجی کے بارے میں ان تمام چیزوں کا علم نہیں ہے, اس کو ان تمام چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا, اس کو سائنسی علم معلوم نہیں ہوگا. ان کا ہر سال یہ میٹنگ اور یہ کانفرنس ہوا کرتی تھی تاکہ مسلمانوں کو ذلیل کیا جائے. سالوں سے یہ روایت چلی آ رہی تھی. پیر صاحب نے یہ سوچا کہ مرغی ہی ذبح کر دی جائے اور اس سسٹم کو ختم کر دیا جائے, اس کانفرنس کو ختم کر دیا جائے. آپ اس مذاکرے کے اندر تشریف لے گئے, آپ امریکہ کے اندر پہنچتے ہیں تو جو اس کانفرنس کا صدر تھا وہ یہودی تھا, یہودی النسل تھا. اس نے پہلے دن کا ایجنڈا بیان کیا کہ یہ باتیں ہوگی. دوسرے دن پیر صاحب نے کہا کہ میں دوسرے دن کا ایجنڈا تیار کر سکتا ہوں؟ اس یہودی صدر نے, پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہاں بالکل آپ تیار کر دیجئے. انہوں نے تیار کیا اور جب کانفرنس شروع ہوئی تو سب سے پہلی جو بات کہی وہ یہ کہی کہ آپ جو ہے عیسائی دھرم کو ماننے والے ہیں, آپ یہودیت کو ماننے والے ہیں, اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. ہر ایک شخص اپنے نبی کی آسمانی کتاب کو پڑھے. جب یہودی کھڑا ہوا اور اس نے انگلش کے اندر توریت کو پڑھنا شروع کیا, پیر صاحب نے روک دیا اور کہا کہ یہ تو ترجمہ اور ٹرانسلیٹ تم کر رہے ہو, تم تو ہے اصل کتاب کو پڑھو. عبرانی زبان میں وہ کتاب تھی
اور کوئی مذہب کا شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج تورات جو ہے اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ عبرانی زبان میں نازل ہوا لیکن عبرانی زبان اور عبارتیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ وہ شخص تھوڑی دیر کھڑا رہا پھر چلا گیا۔ جو عیسائی شخص تھا جس کو انجیل پڑھنی تھی وہ شخص جو ہے وہ آیا ہی نہیں، اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس بھی وہی ہے۔ اسی نہیں قرآن کریم کے بارے میں کہہ دیا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ جب باری آئی مسلمان کے داعی کے کھڑے ہونے کی، پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے کھڑے ہونے کی، انہوں نے کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نے اس کی تفسیر کی اور وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب آئے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، جتنے مذاہب آئے ہم اس کو زمانے کے اعتبار سے حق پر مانتے ہیں، لیکن جب محمد الرسول اللہ کا یہ کلام آ گیا جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے تو اب سارے کلام ہیچ ہے، سارے کلام کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب بات ہوگی تو قرآن کی، اب زندگی گزاری جائے گی تو قرآن کے مطابق، اب لوگوں کے فیصلے کیے جائیں گے تو قرآن کے مطابق۔ آپ نے یورپ کے اندر انگلش تعلیم حاصل کر کے، عصری تعلیم حاصل کر کے ان لوگوں کی اس طرح ذہن سازی کی، کئی لوگوں نے وہاں پہ اسلام قبول کیا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے وہ خوبصورتی، وہ جلال اور وہ طریقہ اور وہ آپ کو اسلوب انداز بیان کرنے کا طریقہ عطا فرمایا تھا کہ لاکھوں لوگوں کے دلوں کو آپ نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ خاص کر کے وہ طبقہ جو کالج اور یونیورسٹی کے اندر تھا، پروفیسران جو تھے، جو ججز تھے، جو عصری تعلیم کے حامل لوگ تھے، ان لوگوں کی ایک کھیپ تیار کی اور ایک تنظیم اور ایک ٹیم بنائی۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ کسی شیخ کے جو دنیاوی اعتبار سے ہوں 70,000 آپ کے مرید تھے۔ آپ نے ہزارہ خواتین کو حافظہ بنایا، عالمہ بنایا، علم و فقہ کا درس دیا۔ اس طرح آپ نے امت کے سامنے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا۔ جب آپ نے اپنی جاب کو چھوڑا، 40 سال تک آپ کام کرتے رہے، 40 سال تک آپ جو ہے دنیا کے اندر کام کرتے رہے۔ آپ نے جب وہ کام کیا، ایک دن کی سیلری آپ کی 1 لاکھ روپے تھی۔ آج ہمیں 4 یا 5 لاکھ کی جاب چھوڑنا ہو تو پریشانی ہو جائے، گھر والے لعنت اور ملامت کرنے لگے۔ آپ نے کہا کہ سنتوں کا عاشق کس طرح تھے، وہ سنت کے اوپر عمل کس طرح کیا کرتے تھے۔ پیر ذوالفقار رحمت اللہ علیہ نے حفظ کیا صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حافظ تھے۔ حافظ ہونا بھی سنت ہے۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مسکرانے کی پریکٹس کیا کرتے تھے کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ آپ حدیث پڑھ کر چلنے کا انداز اللہ کے رسول کے مطابق مشابہت کیا کرتے تھے۔ یہ سنتوں پر عمل کرنا جس نے ان کو زندگی کے اندر ایسے انوارات سے نوازا، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے، جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور آپ نے تصوف اور سلوک کا وہ کام کیا کہ کئی مدارس نے، جس میں ایشیا کی عظیم یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند بھی شامل ہے، اس نے اپنی اعزازی ڈگری اور سند سے نوازا۔ کون کہتا ہے کہ اس طرح کے مرد مجاہد پیدا نہیں ہوتے؟ اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر تو دیکھیں، اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر کے تو دیکھیں۔ 40 سال کی عمر نبوت کی عمر ہوتی ہے۔ نبوت اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اور اس سال یہ کام ان سے لیے گئے۔ آپ نے سنت پر عمل کرتے ہوئے جو 30 لاکھ ماہانہ آپ کمایا کرتے تھے، آپ نے اس چیز کو ترک کر دیا اور دین کی خدمت میں لگ گئے۔ اور پھر بالآخر پچھلے اتوار کو آج 5 دن ہو گیا، یہ ستارہ غروب ہو گیا، اور یہ جو اللہ رب العزت نے ایک موتی اور درے اور ایک جو قیمتی سرمایہ ہمارے لیے تھا، دنیا کے اندر بسنے والا کوئی ملک، کوئی کنٹری ایسا نہیں تھا کہ جس ملک کے اندر رہنے والا ایک آدمی بھی آپ کی موت سے غمناک نہ ہوا ہو، آپ کی موت پر افسردگی کا اظہار نہ کیا ہو۔ صدیوں میں اس طرح کے مرد مجاہد پیدا ہوا کرتے ہیں۔
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको भी पीर जुल्फकार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर अमल करने वाला बनाए, आपके मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। उनके लिए हम इसाले सवाब का एहतमाम करें, अपने महबूब दुआओं का एहतमाम करें। बड़ों के गुजरने के बाद 3 काम करना चाहिए। नंबर 1, उनको अपनी दुआओं के अंदर शामिल रखें। नंबर 2, उनके इंतकाल फरमा जाने के बाद जो काम वो कर रहे थे उन काम को संभालना चाहिए। अगर वो काम ना संभाल सके तो जो इस तरह के काम करने वाले लोग हैं उनका हम ताउन करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।